بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 12 دسمبر 2021 کی صبح میں اس درخت کے تلے کھڑا تھا جس پر کپڑا باندھ کر میں خودکشی کرنے والا تھا۔ میرے پاس خودکشی کے لیے رسی اور زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ اپنی بیوی کا پرانا دوپٹہ اپنی قمیض تلے چھپا کر میں گھر سے نکلا تھا۔ میری ساتوں بیٹیاں سوچ رہی تھیں کہ میں کوئی مزدوری ڈھونڈنے گھر سے باہر جا رہا ہوں اور واپسی پر ان کے لیے کھانا لاؤں گا۔ میں انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس شام کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اور میرے گھر والے پچھلے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ مانگنے کی عادت مجھ میں کبھی رہی ہی نہیں تھی۔ میرے پاس آخری آپشن خودکشی تھا۔ میں نے بہت پڑھا تھا خودکشی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، لیکن اس صبح مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا۔ کسی زمانے میں میں بھی خودکشی کرنے والوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا اور ان کو بھی بڑے بڑے لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن اس مقام پر میں سمجھ گیا بھوک پیٹ ہے، کوئی لیکچر کوئی فلسفہ اثر نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر خواہش روٹی کے بعد جنم لیتی ہے۔ جب تک روٹی نہیں ہوتی تب تک انسان صرف بھوک کے بارے میں سوچتا ہے۔ نہ تو میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں بھوک کے لیے بے بسی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی میں اتنا بہادر تھا کہ کسی مصنف کی کامیابی والی کتابیں پڑھ کر اپنا وقت برباد کرتا۔ کتابی فلسفے باتوں میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فلسفے لکھنے والوں نے شاید بھوکے پیٹ کوئی فلسفہ نہیں لکھا ہوگا اور نہ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں روٹی کو دیکھ کر پیدا ہونے والی چمک دیکھی ہوگی۔ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے مشورے دینا اور آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، لیکن خالی پیٹ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مزدوری نہ ہونا، گھر کا راشن، بجلی کا بل، گیس کا بل، بھوک، کپڑے، بیٹیوں کا جہیز، ان کی شادی، ان کی بھوک سے لپٹے چہرے، ساری زندگی لوگوں کو دیکھ کر ترستے ہوئے گزارنا، یہ سب نہیں ہونے والا تھا مجھ سے۔ مجھے زندگی سے موت بہتر لگنے لگی۔ مرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی خوشی سے خودکشی نہیں کرتا، لیکن جینے کا جتنا مرنے سے زیادہ مشکل ہو، ان کا کیا؟ مرنے کے لیے میرے پاس سینکڑوں وجوہات تھیں اور جینے کے لیے ایک بھی وجہ نہیں تھی۔ چوری، ڈاکہ، ان سب کے لیے میرا زمین نہیں مانا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ میں جانتا تھا میری زندگی میں کوئی جادوئی چراغ نہیں آنے والا جو مجھے غموں کے اس سمندر سے نکال سکے۔ اس وقت میں اپنے گاؤں کے کھیت میں کھڑا تھا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی نہر تھی۔ پرندے اڑتے ہوئے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور میں مرنے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ میں نے وہ دوپٹہ درخت کی ٹہنی سے باندھا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس سے لٹک کر اپنی جان گنوانے والا تھا۔ میں نے دوپٹے میں گلا بھی ڈال چکا تھا۔ اب بس وقت اس پتھر کو ہٹانے کی دیر تھی جس پر میں کھڑا تھا۔ جانے وہ اتفاق تھا یا پھر میری زندگی میں وہ سب ہونا ہی تھا۔ شاید وہ سب پہلے سے پلان کیا گیا تھا میرے لیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ انہی کھیتوں میں ایک کھلونا گاڑی چلاتے ہوئے گزرا تھا۔ وہ چونکہ کچھ گنگنا بھی رہا تھا، اس لیے میں اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ غالباً وہ 7 سال کا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے میں نے ایک پل کے لیے واقعی بھول چکا تھا کہ میں یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ اس بچے نے بھی شاید میری دیکھنا محسوس کر لیا، تبھی اس نے پلٹ کر مجھے اوپر سے نیچے دیکھا۔ میں بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی وہاں کھڑا رہا اور میں اس کے جانے کا منتظر تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی میں اطمینان سے خودکشی کر سکتا تھا۔ تقریباً 2 منٹ تک ہم ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر غیر ارادی طور پر میں نے وہ دوپٹہ گلے سے نکالا اور 2-4 قدم بڑھا کے اس تک پہنچا۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے گال پر ہاتھ لگا کر مسکراتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس کا نام عمر تھا اور پھر میں نے اس سے کچھ اور بھی سوال کیے تھے۔ وہ بہت معصوم تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ یوں ہی 2 منٹ تک باتیں کرتے کرتے میری نظر اس کے کھلونے گاڑی پر پڑی۔ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، جس کے ٹائر، سیٹ اور باڈی سب مٹی کا تھا، جس کے اوپر خوبصورت رنگ کا ایک گفٹ پیپر لگایا تھا۔ اسے جتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ جب میں نے بچے سے اس کی قیمت پوچھی تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے 50 روپے بتائی، جبکہ اس میں زیادہ سے زیادہ 5 روپے کا سامان لگا تھا۔ میں غور سے اسے ہاتھوں میں لے کر اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ جتنی پتلی لکڑیاں، مٹی اور کنویں اس سے
کو مل کر بڑی مہارت کے ساتھ بنائی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی واقعی ہی بہت خوبصورت تھی۔ بہت بار راستہ ہوتے ہی نہیں لیکن بنانے پڑتے ہیں، بس ہماری ذرا اسی نظر کی بات ہوتی ہے اور سب کچھ ہمیں صاف نظر آتا ہے، جیسے وہ پیاسا کوا۔ جیسے اس وقت میں خود کو وہی مٹی کے گاڑی بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہر انسان سب کچھ نہیں کر سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان میں کوئی بھی ٹیلنٹ نہ ہو، اور دوسری بات جادو نہیں ہوا کرتے۔ ایسے معجزے نہیں ہوتے جن سے ہم اپنے مسائل سے فوراً نکل کر خوشحالی کی ایک وادی میں پہنچ جائیں جہاں شہزادوں اور پریاں ہوں۔ یہاں لڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ پریوں اور شہزادوں والی زندگی سے نکل کر دیکھو تو زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس بچے کے جانے کے بعد میں درخت کی ٹہنی سے وہ دوپٹہ اتار رہا تھا۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں دل و جان سے خودکشی کے ارادے سے یہاں آیا تھا، اور میں واقعی خودکشی کر بھی لیتا اگر عمر میری زندگی میں نہ آتا۔ ہر کسی کی انسان زندگی میں نہ تو عمر آتا ہے اور نہ ہی عمر ایاد لوگ خزانوں سے بھرپور تخت، نہ ان کو اتنا سوچنے کی مہلت ملتی ہے۔ لیکن خودکشی آخری راستہ نہیں ہوتا، یہ میں نے بہت بعد میں جانا۔ خودکشی کرنے سے پہلے ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ خودکشی سے پہلے ایک راستہ ضرور ہوتا ہے۔ میں وہی اسی نہر کے پاس مٹی سے جا کر وہی کھلونا گاڑی بنانے لگا۔ پاس ہی سے لکڑی اور میری بیوی کا دوپٹہ جسے چرا کر میں خودکشی کرنے والا تھا، اس کے ٹکڑے کر کے میں نے اس گاڑی میں بڑی خوبصورتی سے لگائے۔ میں اتنا ذہین تو نہیں تھا، ایک بار دیکھ لینے پر وہ سب بنانا سیکھ جاتا، لیکن اس وقت حالات اور مقام ایسا تھا کہ میں صرف ایک بار دیکھ لینے کے بعد نہ صرف اس جیسا بلکہ اس سے اچھا کھلونا گاڑی بنا چکا تھا۔ میں نے اسے صبح 12 گاڑیاں بنائیں اور ان کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ تقریباً شام کے وقت میں اس جگہ سے واپس اپنے گاؤں کی طرف نکلا تھا جہاں میں خودکشی کے لیے آیا تھا۔ میں نے 50 روپے والا کھلونا کو 30 روپے میں بیچنا شروع کیا، اور کیا آپ یقین کریں گے، ایک بار کھلونے کو بکنے میں 12 منٹ بھی نہیں لگے۔ وہ میری کامیابی تھی۔ شام کے 300 روپے سے میں روٹیاں خرید کر گھر واپس گیا، جہاں میرے سب بچے دروازے کو دیکھ رہے تھے اور مجھے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہ تھی میری زندگی کی سب سے حسین رات، جب ہم سب گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اگلی صبح ایک بار پھر میں نے وہی اسی نہر کے پاس جا کر مٹی کے کھلونے بنانا شروع کیے۔ 100 کھلونوں کو بکتے ہوئے 100 منٹ نہیں لگے۔ میں جانتا ہوں قسمت ہر کسی پر اتنی مہربان نہیں ہوتی، اور نہ ہی سب کو اتنی جلدی راستے مل جاتے ہیں۔ کسی کو بہت وقت لگتا ہے، کوئی لمحوں میں منزل پا لیتا ہے۔ اس شام روٹی خریدنے کے بعد بھی میرے پاس 800 روپے باقی تھے۔ میں نے کھلونوں کی نئی قسمیں بنانا شروع کی جو کسی کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ کام کی وجہ سے میرے ہاتھ مضبوط ہو چکے تھے، لوگوں نے مجھے کاپی کرنا شروع کیا تھا۔ میری زندگی میں خوشحالی بارش کی طرح برسنے لگی۔ میں نے کام میں اضافہ اور تبدیلی شروع کی، اور آج تقریباً 17 سال بعد میں اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں۔ میرا بینک بیلنس اتنا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی ختم ہو جائے گی۔ میری ذاتی 2 ہوٹل ہیں، مختلف شہروں میں میرے 17 کالج ہیں اور 2 پیٹرول پمپ، میرے مختلف فیکٹریاں بھی ہیں۔ اس وقت تقریباً 40,000 ملازم کام کر رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ مجھ سے دیکھ کر منہ دوسری طرف کرتے تھے، آج وہ میرے قدموں میں سر جھکانے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ کامیابی یہی ہوتی ہے۔ آج سوچتا ہوں اگر اس صبح میں نے اس درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اسی لمحے عمر نہ آتا تو آج میں یہ ڈائری نہ لکھ رہا ہوتا۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب 2 دن کا بھوکا میں خودکشی کے لیے اپنی بیوی کا دوپٹہ لے کر گیا تھا۔ میں آج بھی تقریباً ہر دوسرے ماہ جاتا ہوں وہاں، اسی درخت کے نیچے، اسی نہر کے پاس، اور گاؤں والے مجھے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں اس درخت تلے بیٹھ کر کیا کرتا ہوں۔ آج مجھے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 2001 میں بھوک کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو کر میں خودکشی کرنے درخت کے تلے کھڑا تھا، اور آج میں اتنا بڑے شہر میں میرا
ٹاپ کا کوئی بزنس مین نہیں، آج اتنے بڑے شہر میں میرے ٹاپ کا کوئی بزنس مین نہیں۔